وزیر اطلاعات اور وزیر داخلہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جو ہے وہ لارجر میں اسی سے متعلقہ ہے کہ پٹیشن جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی ہے تو اس کی سماعت ہو رہی تھی، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس سماعت کا بھی کوئی اگر نتیجہ سامنے آ جائے تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ آپ سے کمپریہنسو یا ڈیٹیل سے جو ہے وہ بات ہو سکے. لیکن کیونکہ وہ پھر ٹائم جو ہے وہ پہلے 2:30 بجے کا طے ہوا، اس کے بعد پھر اب 4:30 ہے، اور 4:30 بجے بھی دونوں اطراف سے میرا خیال ہے کہ کوئی کمیٹیز کے جو فار نیگوشیشن ہو رہی ہیں ان کے نام وغیرہ دیے جانے ہیں، تو اس میں ابھی کوئی معاملہ جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہوگا. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کا جو لانگ مارچ کے نام پہ جو فتنہ فساد مارچ جو ہے یہ عمران خان نے شروع کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا، اور جو دعویٰ تھا وہ تو شاید یہ تھا کہ پہلے 20 لاکھ لوگوں کا تھا کہ 20 لاکھ لوگوں کا عوامی سیلاب جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف بڑھے گا. اس کے بعد پھر یہ کوئی 30 لاکھ تک بھی گیا، اور یہ 20 اور 30 لاکھ کے درمیان میں جو ہے یہ بتایا جا رہا تھا. تو پنجاب میں آج صبح جو ہے وہ 3 مقامات پہ اور زیادہ 32 چوک وہاں پہ ایک راوی برج کے پاس جو ہے وہ چوک ہے، تو وہاں پہ کوئی 200-250 افراد پہ مشتمل جو عوامی سیلاب جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہوا، اور اس کے بعد وہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہ آنکھ مچولی کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس ہو گیا. اور جاتے ہوئے جو وہاں پہ لیڈران تھے انہوں نے خود ہی اپنی خود ساختہ خبریں چلوا دی کہ جو انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، حالانکہ وہ دونوں معزز خواتین جو وہاں سے روانہ ہوئی ان کو کسی نے جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا. اسی طرح سے پنجاب کے باقی جو اضلاع اور ڈویژنز ہیں کسی کسی جگہ پہ خال خال کوئی 40-50 لوگ جو ہے وہ ایک آدھ بار جو ہے وہ سامنے آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلے گئے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پنجاب میں مکمل جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ کام اینڈ کول ہے. میں پنجاب کے عوام کا اس فتنہ فساد مارچ کا حصہ نہ بننے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو یہ چند 100 افراد اس کا حصہ بنے ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ عمرانی فتنے میں گمراہ ہو کے جو ہے ملک اور قوم کے نقصان میں جو ہے وہ اپنا حصہ نہ ڈالیں، اور یہ شخص جو قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جو قوم کی نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کے ایجنڈے کا جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ حصہ نہ بنے. بلوچستان کے عوام جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، شکریہ کے ساتھ ساتھ کہ بلوچستان میں کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ یہ کوئی فتنہ فساد مارچ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور سندھ کی صورتحال بھی ماسوائے کراچی کے اکا دکا واقعات کے سندھ کی صورتحال جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ پرامن ہے، اور سندھ کے باسیوں نے بھی اس فتنہ فساد مارچ کا حصہ بننے سے جو ہے وہ انکار کیا ہے. اس وقت اگر کوئی ایکٹیویٹی ہے تو وہ صرف کے پی کے میں ہے، اور کے پی کے میں ایکٹیویٹی اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کی بہت زیادہ مقبولیت ہے، 20 لاکھ لوگ نہیں ہیں، اور کے پی کے میں 2 جگہوں پہ ایک طرف سے علی امین گنڈاپور صاحب اور امجد نیازی ایم این اے صاحب وہ وہاں میاں والی سائڈ سے یا وہ کے پی کے سے داخل ہو کے
تو آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے ساتھ 3 سے 4 ہزار کے قریب لوگ ہیں. ان کے پاس ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی پوری مشینری ہے, ان کے پاس کرینز ہیں, ان کے پاس ٹیئر گنز ہیں, اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے جو ہماری انفارمیشن ہے. اور وہ پوری سرکاری سرپرستی میں پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وفاق کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرنے کے ارادے سے جو ہے وہ رواں دواں ہے. اور اسی طرح سے سوابی کے مقام پہ لوگوں کو تو کہا کہ وہ پورے کے پی کے سے پشاور سے ہر جگہ سے جو ہے وہ پہنچے وہاں پہ دھوپ میں گرمی میں دھکے کھاتے ہوئے, اور خود جو ہے وہ انقلابی لیڈر صاحب جو ہیں وہ خود جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں بھی وہاں پہ پہنچے. جب انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا, یہ میں ایگزیکٹ فگر آپ کو بتا رہا ہوں, جب انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تو اس وقت 10 سے 11 ہزار لوگ موجود تھے. جو لوگ اب وہاں سے چلے ہیں ان کے ساتھ, ان کی تعداد جو ہے وہ 5 سے 6 ہزار ہے. تو یہ ہے وہ عوامی سیلاب جس کو وہ لے کے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر انہیں کوئی شرم ہے, اگر انہیں کوئی احساس شرمندگی ہے, تو انہیں وہیں پہ جو ہے اس کو کال آف کر دینا چاہیے تھا کہ اگر آپ 20 لاکھ کا جو ٹارگٹ تھا آپ کا اس کو 50% ہی پورا کر لیتے, اس کو 25% ہی پورا کر لیتے. وہ بھئی تمہاری یہاں پہ حکومت ہے, تمہارے پاس یہاں پہ ہر قسم کے وسائل ہیں, تمہیں یہاں پہ ہر قسم کی جو ہے وہ سہولت حاصل ہے سرکاری سطح پہ اوپر. تو یہاں سے یہ 5-7 ہزار آدمی لے کے تم چلے ہو, اور تم کہتے رہے ہو کہ میں جی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ میں جلوس جو ہے وہ لے کے اسلام آباد کی طرف بڑھوں گا. میں سمجھتا ہوں اگر تمہارے پلے یہی کچھ تھا تو تم نے اتنا فراڈ, اتنا جھوٹ, اور مجھے تو اپنے اوپر بھی یہ افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے بھی شاید جو ہے اس کے جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا بہت یقین کیا اور اس کے مطابق ہم نے انتظامات کیے. ہمیں تو اپنے ان انتظامات کے اوپر بھی جو ہے وہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ اگر یہی کچھ تھا, اگر یہی کچھ ہونا تھا تو پھر ہمیں اتنے انتظامات کرنے کی بھی جو ہے وہ شاید ضرورت نہیں تھی کہ ہم نے جو ہے وہ میٹرو بند کیا, ہم نے جو ہے وہ بچوں کے امتحان جو ہے وہ ملتوی ہوئے, لوگوں کو اپنے آنے جانے کے سفر میں جو ہے وہ مشکلات درپیش ہوئی, اسی طرح سے جو ہے وہ مریضوں کو جو ہے وہ پرابلمس ہوئے. میں اپنی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ میں معذرت خواہ ہوں ان لوگوں سے کہ جن لوگوں کو اس سارے معاملے میں جو ہے یہ جو ہے وہ دقت برداشت کرنا پڑی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی صورتحال ہی اس قسم کی پکچر دکھائی جا رہی تھی کہ جی یہ ایک عوامی سیلاب ہوگا اور یہ چڑھ دوڑے گا اور ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا. تو بعد میں صورتحال سامنے یہ آئی ہے کہ یہ بھی صرف کے پی کے کی جو صوبائی حکومت ہے اس کا یہ جتھا ہے جو کہ 5-7 ہزار لوگوں پہ اوپر مشتمل ہے, اور اس جتھے کی قیادت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں کا منتخب جو چیف منسٹر ہے وہ بھی کر رہا ہے. اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے, یہ کس حد تک غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہے کہ ایک وفاقی اکائی, ایک صوبہ جو اپنے سرکاری وسائل کی بنیاد پہ سرکاری مشینری لے کے, کرینز لے کے, اور وہاں سے جو ہے وہ جو ٹیئر گیس ہے وہ وہاں سے صوبائی حکومت کے جو ہے وہ سے لے کے تو وہ جو ہے وہ وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو یہ ایک غیر آئینی عمل ہے, اور اس عمل کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ فیس جو ہے وہ کرنے پڑیں گے. اور حالت آپ ان کی دیکھیں, وہ جو کہتے تھے کہ جی لوگ آگ لگا لیں گے, وہ لوگ جی مر جائیں گے, مار دیں گے, جو ہے وہ خونی مارچ ہوگا, وہ کل سے ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ہمیں مل ہی نہیں رہے, وہ ان کی کوئی خبر نہیں مل رہی. ٹیلی فون پہ بھی انہوں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کی
کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں کہاں پہ جو ہے وہ بیٹھا ہوں. تو آج 3 بجے کا یہ ٹائم تھا جو عمران خان صاحب نے دیا تھا. سری نگر جو پوائنٹ ہے سری نگر روڈ پہ شاہراہ کشمیر پہ, تو وہاں پہ 3 بجے انہوں نے پہنچنا تھا, اور وہاں پہ 20 لاکھ کیا, وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ان کے 20 کارکن کو جگہ لے کے بھی نہیں کھڑا وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی 10 آدمی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے. اور اسی طرح سے فواد چودھری صاحب جو ہے وہ سمائے نہیں جاتے تھے, تو وہ بھی کوئی 200-250 بندوں پہ مشتمل عوامی سیلاب جو ہے اس کو لے کے وہ بھی روانہ ہے. تو یہ ان کی جو ہے وہ ٹوٹل ان کی جو ہے وہ کارکردگی ہے. 3 ماہ سے انہوں نے پوری قوم کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا تھا. ہر قسم کا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بزنس ایکٹیویٹیز کو, ہر قسم کے معاملات کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہالٹ پہ رکھا ہوا تھا. اور اس وقت بھی یعنی پہلے انہوں نے 3.5-4 سال اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا, اس ملک کی سیاسی روایات کا بیڑا غرق کیا, اس ملک کی اخلاقیات کا بیڑا غرق کیا, اور اب آ کے جو ہے وہ رہی کھوئی کسر جو ہے وہ اٹھانے کے لیے اب انہوں نے جو ہے یہ لانگ مارچ کا جو ہے وہ شوشہ چھوڑا, اور اس شوشے کو باقاعدہ طے کر کے جو ہے وہ آج کے دن پہ 25 مئی پہ رکھا. اس میں یہ تھا کہ آج IMF کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے تھے, تو ان کا یہ مقصد تھا کہ ان مذاکرات میں بھی جو ہے وہ خلل پڑے, اور اگر کوئی اکانومی کے ریوائول کا کوئی چانس ہے, اگر پاکستان کو کوئی چانس مل سکتا ہے تو وہ بھی نہ ملے. اور ساتھ ہی کشمیر کے معاملے پہ بھی جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے مل کے ہی ڈیٹ طے کی ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹ 25 مئی ہی رکھے, تاکہ کشمیر کا جو ایشو جو کہ یاسین ملک کے حوالے سے ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے, حالانکہ اس کی بیوہ نے جو ہے وہ دعائی دی ہے ان کو کہ جی آپ اس ڈیٹ کو جو ہے وہ 2 دن آگے کر دیں 2 دن پیچھے کر دیں, لیکن بالکل نہیں, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کے کان پہ جو نہیں جو ہے وہ رہی. تو یہ آج ان کے جو ہے وہ فتنہ فساد مارچ کا جو ہے وہ حشر ہوا ہے. میں پاکستان کے عوام کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گھروں میں رہ کے, حالانکہ آج پورے ملک میں جو ہے وہ کم و بیش ایسا ہی ماحول تھا کہ لوگ جو ہے وہ بہت کم اپنے کاروبار پہ آئے, تو لیکن انہوں نے گھروں پہ رہنے کو ترجیح دی, لیکن اس فتنہ فساد مارچ کا وہ حصہ نہیں بنا. انہوں نے اس شر انگیزی کو اور اس فتنے کو جو ہے وہ بالکل مسترد کیا, اس کو رد کیا, اور اس کا حصہ بننے سے جو ہے وہ انکار کیا. اور آج اس کا یہ جو بیانیہ ہے یہ صرف سوشل میڈیا پہ ہی تھا. وہ جو کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں وہاں پہ کہ ایک ہی آدمی بیٹھ کے جو ہے وہ 10 لاکھ سے 20 لاکھ اور 20 لاکھ کی 1 کروڑ جو ہے وہ بنا دیتا ہے, وہ جو ٹویٹس اور وہ جو پوسٹیں وغیرہ ہوتی ہیں. میں تو خیر اتنا سوشل میڈیا پہ ہوں نہیں, تو یہ بس وہی ان کا جو ہے وہ ایک شوشہ اور یہ ایک طوفان تھا جو انہوں نے بپا کیا ہوا تھا عوامی سطح پہ. اس شر انگیزی کی کوئی پذیرائی نہیں ہے, اس فتنہ اور فساد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. محب وطن لوگ قوم جو ہے وہ ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتی ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ ملک ترقی کرے, ملک آگے بڑھے جمہوری انداز میں, اور قوم جو ہے وہ متحد ہو کے اپنے مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پائے اور ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھائے. تو میں عوام کے شکریہ کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا نے بھی جو ہے اس میں ایک بہت ہی مثبت جو ہے وہ رول جو ہے وہ ادا کیا. اور اس میں ٹھیک ہے جو حقائق ہیں اس میں اگر کسی جگہ پہ کوئی بھی جو ہے وہ چیز دکھانا بنتی ہے وہ دکھائی جانی چاہیے, لیکن میڈیا نے اوور آل جو ہے بڑا مثبت جو ہے وہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے. اب یہ KPK کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے پوری طرح سے تھن آؤٹ کرنے کا اور ان کی یہاں پہنچنے یا راستے میں ان کی مکمل جو ہے وہ خاطر مدارت کا اور ان کے استقبال کا جو ہے وہ
बंदोबस्त किया हुआ है। मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट एक आइन का मुहाफिज अदारा है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हर फर्द पे है, हर अदारे पे है, हर यानी जो है वो गवर्नमेंट पे है, सूबाई हो कौमी हो। लेकिन आइन के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान अदालत आलिया पे है। अदालत आलिया कानून की हुक्मरानी के लिए और आइन की सरबलंदी के लिए जो हुक्म करेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हुक्म दिया है कि हम उस हुक्म को जो है वो बजा लाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ड्यूटी भी है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो है वो इन्हीं की पिटीशन पे, वो पिटीशन हमने नहीं की, इन्होंने खुद की है, तो इनकी पिटीशन पे जो है वो उन्होंने ये फरमाया है कि एक जो मुज़ाकराती टीम जो है उसका तकर्रर जो है वो अमल में लाया जाए। इन्होंने अपनी टीम जो है वो बाबर अवान साहब की सरबराही में कुछ 4 रुकनी टीम जो है इन्होंने तरतीब दी हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपनी तरफ से जो है वो टीम जो है वो मुकर्रर फरमा रहे हैं, बल्कि फरमादी होगी, और वो टीम जो है वो बैठ के बात करे। जो आईनी और कानूनी हक है किसी का, उससे तो हमने किसी को नहीं रोका। इसने कोई तकरीबन पिछले महीने 1.5 महीने में जो है वो कोई 33 के करीब जो है वो जलसे किए। हमने हर जगह पे इसे फैसिलिटेट किया है, हमने हर जगह पे इसको प्रोटेक्शन दी है, फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी दी है। अगर आए जलसा करना चाहते हैं करें, लेकिन वायलेंस जो है एक ऐसा अमल कि जिस अमल से आप अपने हकूक की तो बात करें लेकिन दूसरों के हकूक को जो है वो पामाल करें, इसकी जो है वो इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का मोअज़्ज़ज़ बेंच जो है उसे मेरी तरफ से तो खैर कोई मशवरा या बात कहने वाली बात नहीं है। वो इन सारी चीज़ों को से कॉग्निज़ेंस हैं, वो इनका पुराना किरदार भी जानते हैं। आज से 6-7 साल पहले 2014 में ये इसी तरह से कोर्ट की अदालत की आड़ लेके जो है ये यहाँ पे आ गए थे, और इन्होंने वहाँ उस वक्त वादा भी किया था कि हम जो है वो तयशुदा वेन्यू से जो आगे पीछे नहीं होंगे। फिर वहाँ से आगे पीछे भी हुए, ये फिर डी ग्राउंड में भी गए, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर भी जो है वो जाके वहाँ पे धरने दिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर गंदे कपड़े जो है वो भी इन्होंने जो है वो सुखाने के लिए डाले। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट तक भी गए, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को, प्राइम मिनिस्टर को जो है वो गिरेबान से पकड़ के घसीटने के जो है वो नारे भी लगाए और कोशिश भी की। इन्होंने पीटीवी की बिल्डिंग के ऊपर भी हमला किया। उस पीटीवी की बिल्डिंग पे हमला करने वाला फर्द जो है वो आज कहाँ बैठा है, ये भी मैं समझता हूँ कि कौम के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जो मुबारकबाद दे रहा था कि सर मुबारक हो, हमने पीटीवी की बिल्डिंग के ऊपर जो कब्जा कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा के बेंच के पेश नज़र होनी चाहिए, और उसके बाद जो वो फैसला करें, उस फैसले को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल उस फैसले को जो है वो तस्लीम करेगी। मैं एक बार फिर आप सबका भी और आवाम का भी इस फितना फसाद मार्च को नाकाम करने के ऊपर जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की है, लेकिन इमरान खान साहब ने वकील ने कहा कि मैं तो हर हाल में रणजीत चौक आना है। वो जो कमेटी बन रही है पीटीआई की, और वो किसके बिहाफ पे बन रही है, किसी के इमाम पे बन रही है, और किसका मैंडेट हासिल है? नहीं, देखें, मैं ये जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है वो हमने तो नहीं दायर की। वो पिटीशन जो है वो दायर की है अपना फैसल चौधरी ने। फैसल चौधरी आपको मालूम ही है कि कौन है। तो इसी तरह से बाबर अवान साहब के मुतल्लिक भी आपको मालूम है। ये बाबर अवान साहब भी जाके वहाँ पे पेश हुए हैं। बाबर अवान साहब ने वहाँ पे जाके कहा कि जी हमें अपनी मर्जी का जो है वो वेन्यू दें। तो हमने उनको वेन्यू दिया है वो तबलीगी जमात का, वहाँ पे जहाँ पे इज्तिमा नहीं होता। तो मैंने कहा जी वहाँ पे इनको हम वेन्यू दे देते हैं, वहाँ पे ये जलसा भी करें और वहाँ पे इबादत भी करें, और वहाँ पे तबलीगी जमात के जो अकाबरीन उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आगे इनको ज़रा कोई लेक्चर दें
ان کو جو ہے وہ بتائیں کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے مطابق یہ وہاں پہ تبلیغی جو جماعت کے اجتماع کی جگہ ہے وہ کافی بڑی جگہ ہے، تو وہاں پہ یہ آئیں، جلسہ کریں، اور جلسہ کر کے جو ہے وہ گھر کو واپس جائیں۔ انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ ہمیں وینیو دیا جائے، ہمیں پروٹیکشن دی جائے، ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو لوگ پکڑے ہیں ان کو جو ہے وہ چھوڑا جائے۔ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل پورے پنجاب کا میں یہ فگر آپ کو دے رہا ہوں، بلوچستان سندھ میں تو خیر ضرورت ہی نہیں پڑی، کے پی کے میں ویسے یہ خود بیٹھے ہیں، ٹوٹل جو ہے وہ 4414 ریٹس ہوئے ہیں، اور وہ اتنے یعنی لمٹ میں، یا ان کو یہ کہا گیا تھا اس طرح سے کہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ کوئی اگریسو جو ہے وہ سانس نہیں لینا۔ ٹوٹل کو تقریباً جو ہے وہ 1700 کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور ان 1700 میں سے 250 لوگ جو ہیں وہ اپنے بیان الفی دے کے گھروں کو چلے گئے، جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس فتنہ فساد مارچ سے، ہم تو اس کو ویسے برا سمجھتے ہیں، اور باقی جو ہے ان کو ہم نے 3 MPO کے تحت جو ہے وہ نظر بند کیا ہے۔ تو یہ بابر امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو بھی چھوڑیں، اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وینیو کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سارے انتظامات بھی کر کے دیں، تو ہم جو ہے وہ جلسہ کر کے تو جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ پٹیشن انہوں نے کی ہے، ان کی جماعت نے کی، اپنی پٹیشن واپس لے لیں، یہ 4:30 بجے کا ٹائم ہے، واپس لے لیں اس کو۔ جی آلموسٹ اب کے پی کے سے تو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، سندھ سے بھی کوئی نہیں ہوئی، میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ اگر سندھ سے آپ کو 3 یا 4 اس میں اور شامل کر لیں، 1724 سے آپ 1727 کر لیں۔ تو یہ ہے ان کا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پوری قوم کو، پوری دنیا کے سامنے انہوں نے کیا چہرہ پیش کیا ہے پاکستان کا، کہ جی وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا جو ہے وہ الٹیمیٹ۔ رانا صاحب جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پر حکومت کی طرف سے کون شریک ہے، اور کیا اس میں جو کوئی نیوٹرلز بھی جو ہے وہ بھی کیا اس میں شامل ہیں جو یہ مذاکرات کروا رہے ہیں، اور جو یہ ہوا ہے یاسین راشد صاحبہ کا، ان کی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے بار بار پی ٹی آئی کی طرف سے کہہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا۔ دیکھیں ان کی جو گرفتاریاں ہیں ان میں فرمائشی گرفتاریاں بھی بہت ہیں، یعنی اب یہ دوپہر کے بعد ان کے لوگوں کی فرمائشیں آ رہی تھی کہ ہمیں گرفتار کر لیں تاکہ ہماری بھی کوئی پارٹی میں عزت رہ جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لاہور جو ہے، لاہور کم از کم 1.5-2 کروڑ کی آبادی ہے، اب اس میں سے اگر ٹوٹل 250-300 آدمی جو ہے وہاں سے باہر نکلا ہے، تو پھر کس منہ سے جو ہے یہ کل آ کے جو ہے یہ بات کریں گے جی ہم جو ہے وہ عوام کے نمائندے ہیں اور عوام ہمارے ساتھ ہیں اور ہم عوامی جو ہے وہ سیلاب لے کے آئیں گے۔ تو اب جو ہے وہ اس کے لیے فرمائشی گرفتاریاں کروا رہے ہیں اور یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی بڑی سختی ہو گئی ہے، جی بہت زیادہ جی ہمارے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ یہ جو لال حویلی والا ہے، اس سے بندہ پوچھے کہ بھئی تمہیں تو چاہیے تھا کہ یہاں پہ آ کے 3 بجے یہ سری نگر جو پوائنٹ ہے، تمہیں تو یہاں پہ آ کے جو آج تمہاری حالت ہوئی ہے، تمہیں تو یہاں پہ آ کے خودکشی کرنی چاہیے تھی شرمندگی میں، تو تم اب بھل ہی نہیں رہے کہ تم ہو کہاں پہ، اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں، لوگ آگ لگانے کو تلے ہوئے ہیں۔ اسے بندہ پوچھے کہ کون ہے آگ لگانے کو تلا ہوا؟ اگر اب کوئی نہیں ہے تو چلو کم از کم اپنی بات کی ہی کوئی شرم رکھو، خود ہی آگے لگا لو، کوئی 2-4 بندے ارد گرد کھڑے کر لو، ان کو کہہ دو کہ میں آگ لگانے لگوں کو فٹافٹ آگے بجھا دینا تم، تاکہ بچ بھی جاؤ تم۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا انہوں نے جو ہے وہ ارتعاش جو ہے، اس طرح کی سنسنی جو ہے انہوں نے یہ پچھلے 1.5 مہینے سے 2 مہینے سے جو ہے وہ پھیلائی ہوئی ہے پورے ملک میں، پورے ملک کی اکانومی، پورے ملک کا بزنس، پورے ملک کا ہر قسم کے معاملے کو جو ہے ان لوگوں نے پہلے 3.5-4 سال ویسے بڑا کر کیا، اور اب جو ہے وہ آ کے انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ ملک کو یہ آگے بڑھنے نہیں دے رہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ان کا ارادہ ہے کہ جیم کر دیں یہ ملک کو۔ یہی پہ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی ملک دشمن ایجنڈا ہے اس آدمی کا، یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، یہ کوئی سیاست نہیں کر رہا یہاں پہ۔ دیکھیں جی بالکل کوئی حکومت کے ساتھ ہمارا نہ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، نہ ہو رہے ہیں، نہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے،
اور بالکل یہ بے بنیاد جو ہے یہ خبریں ادھر ادھر سے چلا رہے ہیں مجھے جی آپ نے کہا حکومت کے ساتھ معاہدہ نہیں حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ میں ان کے ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہے ہیں.